سورۃ الحجر ابتدا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحجر ہے. ہجر ایک مقام کا نام ہے، ایک وادی کا نام ہے جو مکہ اور ملک شام کے درمیان تبوک کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر غزوہ تبوک ہوا تھا جو کہ مشہور ہے. وہاں پر قوم سمود کے لوگ آباد تھے. تقریباً 1700 دیہات ان کے تھے. یہ بڑے ذہین فتین لوگ تھے. اس دور کے اندر جب کسی قسم کی کوئی مشینری بھی نہیں تھی، جدید آلات نہیں تھے، یہ بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو اس طریقے سے تراشتے تھے. ان کے اندر محلات بنا جاتے تھے، بڑے بڑے محلات. یعنی بظاہر تو ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک دروازہ ہے، اندر جو تو پوری دنیا آباد ہے. اور اس وقت پہاڑوں کے اوپر ایسے خوبصورت قسم کے نقش و نگار پہاڑوں کو تراش کیے کہ اس دور کے اندر بھی بہت ہی مشکل ہے، ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل ہے جو کام اس دور کے اندر ان لوگوں نے کر دکھایا. بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے چونکہ بڑے ذہین تھے، اپنے ذہن پہ انہیں ناز ہو گیا. جو ان کے گھر تھے اگرچہ بڑے مضبوط تھے، پہاڑ جو تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اللہ ہمیں تباہ کر کے دکھائے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارے تو محلات اتنے عالی شان ہیں، بڑے مضبوط ہیں، تو یہ ہمارے گھروں کو کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کے بارے میں جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا، 2 عذاب تھے. ایک یہ کہ زلزلہ آیا، اور دوسرا عذاب یہ تھا کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ مر گئے. بہرحال ہجر کے مقام پر یہ لوگ آباد تھے، تو ان کے تذکرہ بھی اسی سورت کے اندر آنے والا ہے. اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الحجر ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر، سب سے پہلی آیت کے اندر قرآن مقدس کی تعریف، اس کی حقانیت کا تذکرہ ہے. اور اگلی آیات کے اندر کافروں کی ایک حسرت کا بیان ہے. وہ حسرت ایسی حسرت ہے جو آخرت کے اندر ان لوگوں کو ہوگی. جب کافر اپنی آنکھوں سے سارے کا سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمان جتنے بھی گناہگار تھے جہنم میں چلے گئے، بالآخر وہ پھر جنت میں جا رہے ہیں، اس وقت یہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن اس وقت کی کاش کا کیا فائدہ؟
دنیا کے اندر یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھائیں پئیں اور غفلت میں پڑے رہیں، اچھے طریقے سے دنیا داری کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر کسی نے بھی مستقل رہنا نہیں ہے، سب نے جانا ہے، بہر صورت جانا ہے۔ فرمایا کہ ان سے جو پہلے لوگ آئے وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے ہر ایک امت کا اور ہر ایک امتی کا، ہر ایک انسان کا وقت مقرر ہے۔ اگر اس مقررہ وقت سے پہلے یہ لوگ سدھر جاتے ہیں تو ان کے لیے فائدے کی بات ہے۔ اگر آخرت میں جا کر کہتے ہیں کاش ہم یوں کر لیتے، کاش ایسے کر لیتے، اس وقت کی کاش وہ صرف کاش ہی ہوگی، اس کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، جس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حروف ایسے ہی نازل ہوئے تھے، لوح محفوظ کے اندر بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم ان کو پڑھتے ہیں تو الف پر بھی ہمیں 10 نیکیاں ملی، لام پر بھی اور را پر بھی 30 نیکیاں ہمیں مفت کے اندر مل گئی الحمدللہ۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور اس قرآن کی جو مبین ہے، بیان کرنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا، یہ کھاتے رہیں، وَيَتَمَتَّعُوا، اور نفع اٹھاتے رہیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کی آرزو ان کو غفلت میں ڈالے رکھے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو، مراد بستی والے ہیں، إِلَّا وَلَهَا، مگر یہ کہ اس کے لیے کتاب معلوم، ایک متعین نوشتہ تھا، اللہ کے ہاں ایک لکھا ہوا تھا، مقرر شدہ تھا، اس وقت پر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ما تسبق من امت اجلها، کوئی امت سبقت نہیں کر سکتی، بڑھ نہیں سکتی اپنی اجل سے، اپنی موت سے، جو موت کا وقت ہے اس سے سبقت کرنا ناممکن ہے۔ وما یستأخرون، نہ یہ پیچھے رہ سکتے ہیں، یعنی کہ وقت نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، وہ مقرر ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ نے قرآن کی تعریف فرمائی کہ یہ قرآن کیا ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو قرآن ہے بیان کرنے والا۔ مبین قرآن کی صفت ہے۔ قرآن بیان کرنے والا کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مقدس کے اندر ایک آیت اترتی ہے تو دوسرے مقام پر دوسری آیت کسی اور رکوع میں، کسی اور صورت میں، کسی اور پارے کے اندر وہ اس کی تشریح ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم نماز پڑھو دن کی اطراف میں، رات کے وقت نماز پڑھو، یعنی کہ تشریح کہیں کہیں ملتی رہتی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت وہ دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے، اس کے لیے مبین ہوتی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ایسے بے شمار مسائل ہیں، ایک آیت میں تفصیل نہیں ہوتی، دوسری میں تفصیل ہوتی ہے، تیسری میں اس سے زیادہ تفصیل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو تفسیر کا بہترین طریقہ ہے یہی کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حدیث کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے وما ينطق عن الهوى، کہ میرا نبی مرضی سے خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہی بولتا ہے۔ تو اسی حساب سے قرآن مقدس کی تشریح قرآن مقدس کے ساتھ، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کے اندر
اگر ایک آیت ایسی ہے جس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تو ہم قرآن مقدس کی دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے، تیسری آیت کی طرف جاتے ہیں، چوتھی کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اور آیت نہیں ملتی تو پھر ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس کی وقت، اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو اللہ کے کلام کی ہے، اس لیے کہ وہ بھی تو اللہ کے حکم سے بولتے، اپنی مرضی کے ساتھ تو نہیں بولتے۔ اور اگر قرآن مقدس کی تشریح اور تفسیر ہمیں قرآن کے اندر بھی نہیں ملی، حدیث کے اندر بھی نہیں ملی، تو پھر اللہ نے تیسرا راستہ دیا اور وہ بھی قرآن مقدس میں ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْكُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کچھ ایسے ہیں اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا اور وہ استنباط کرتے ہیں، مسائل سے مسائل نکال لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مسئلہ ایسا ہے تو فلاں جو ذکر قرآن مقدس میں فلاں مسئلہ ہے تو یہ بھی تو اسی جیسا ہے، وہ قیاس کر لیتے ہیں۔ یہ مجتہد لوگ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پورے کے پورے قرآن مقدس کے اندر بھینس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اب سورہ بقرہ نا، تو بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، اس کے بارے میں تو پوری کی پوری تفصیل ہے، ایک سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہو گیا۔ اب پتہ چل گیا کہ وہ حلال جانور ہے، اس کا دودھ وہ بھی حلال ہے، لیکن بھینس کے بارے میں قرآن کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے، بھینس کا ذکر تک قرآن میں نہیں ملتا۔ پھر جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ذکر نہیں ملتا۔ تو اس پر جو فقہائے امت ہیں جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی، وہ کہنے لگے کہ بھئی گائے اور بھینس کے اندر ایک جیسی صفات ہیں، بس رنگ مختلف ہے، باقی کھاتی بھی ایک جیسی ہیں، ان کے دان بھی ایک جیسے، ان کے عادات بھی ایک جیسے، بس یہ مختلف نسلیں الگ الگ ہیں، ایک جیسی ہیں۔ تو جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے۔ تو یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ ہمیں فقہائے امت سے پتہ چلی۔ اور ان کو کس نے بتلایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو علم بھی میں نے عطا کیا۔ تو بہرحال قرآن مقدس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی تشریح کے لیے ہمیں لازماً احادیث کی طرف جانا پڑتا ہے یا ہمیں فقہ کی طرف جانا پڑتا ہے، جو فقہائے امت ہیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ایک صفت یہ بھی ارشاد فرمائی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز کا اس کے اندر شافی بیان ہے۔ قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا شافی بیان ہے، یعنی کہ سب چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر۔ اب اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن بسکٹ بنانے کا طریقہ تو ہے ہی نہیں، صابن کیسے بنتا ہے، سرف کیسے بنتا ہے، یہ فارمولے تو ہے ہی نہیں، جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز۔ تو ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری جو ضروریات زندگی ہیں ان کا تذکرہ ہو، ان کی تشریح اور تفسیر ہو کہ بھئی تم نے صابن کیسے بنانے ہیں اور بسکٹ کیسے بنانے ہیں اور تم نے چٹنی اور مربے کیسے بنانے ہیں۔ ہر چیز سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، انسان کی نجات کے لیے جو بھی چیز چاہیے، ہر ایک چیز کا، جس کا تعلق ہدایت سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز، یعنی ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت ہے تمہاری نجات کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تو اس سلسلے کے اندر یہ شافی بیان ہے۔ قرآن عقیدے کی اصلاح کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن اندر کی اصلاح کرتے ہے کہ نہیں کرتا؟ ظاہر باطن کو پاک کرتے ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ہوگی تفسیر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین کی، کہ یہ آیات کتاب کی ہیں اور قرآن مبین کی ہیں۔ دوسرا موضوع جو آج کے درس میں ہے وہ یہ ہے کافروں کی ایک حسرت، ربما، بسا اوقات، یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا کب کریں گے؟ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ تو جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوں گے۔ جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے اندر جائیں گے، جو نیکوکار ہیں وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے مسلمان، ان کا جو وہاں کا دورانیہ ہے وہ ان کی بدعمالیوں کے سبب مختلف ہوگا۔ کوئی 1 مہینہ رہے گا، کوئی 1 سال رہے گا، کوئی 1000 سال رہے گا۔
حدیث پاک میں کہ سب سے آخری مسلمان جو جہنم سے آزاد ہوگا اور جنت میں جا رہا ہوگا، یہ پتہ ہے کتنا وقت گزار کے جائے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جتنی عمر اس دنیا کی زندگی کی ہے، اس دنیا کی، یہ کتنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر دنیا آباد ہوئی، پھر آدم کے اولاد میں چلتے 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 اب یہاں اربوں کی تعداد میں انسان ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ابھی تک تو اللہ کے علم ہے قیامت کب آئے گی؟ ابھی تو امام مہدی نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، بڑا لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب 10 بندے ہوں گے نا، مثال کے طور پر 10 جوڑے ہیں، میاں بیوی 10 ہوں، یعنی کہ وہ 20 ہیں کل، تو 10 جوڑے ہوں گے تو ان کے بچے ایک سال کے اندر کتنے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اگر 10,000 ہوں تو پھر کتنے پیدا ہوں گے؟ تو جب دنیا بنی تھی تب تو تھوڑے تھے نا، تھوڑے تھے تو ان کے بچے پیدا ہو رہے تھے تو وہ ایک لمٹ میں تھے۔ اب جب مسلمان اربوں میں ہیں تو ان کے بچے بھی تو پھر اربوں خربوں میں چلے جائیں گے نا۔ تو جیسے جیسے انسان بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، قیامت تک یہ کتنے ہو جائیں گے، اور یہ کتنے ہزار سال ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنے لاکھ سال ہو جائیں گے، اللہ کے علم میں ہے۔ اتنا لمبا عرصہ، اور جو آخرت کا ایک دن ہے نا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر تو ایک دن ہوگا۔ بہرحال جب سے دنیا بنی ہے، جب تک یہ چلے گی، جب تک اللہ کی چاہت ہے، اللہ کے علم میں ہے، اتنا لمبا عرصہ ایک جہنمی کو جو مسلمان تھا جہنم کے اندر گزارنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ آج ہم آسانی سے کہتے ہیں چلو جی ہیں تو مسلمان، پہلے تو ہم نے جنت میں جانا کوئی نہیں ہے، اگر چلے بھی گئے تو بس جائیں گے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا پھر نکال لے گا وہاں سے۔ جو یہودی تھے نا، یہودی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے تھے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر ہم چلے بھی گئے تو چند دن، ایام معدودات، وہ کہتے کہ گنے چنے دن ہوں گے۔ اور اسے پوچھا گیا کہ وہ گنے چنے دن کیوں ہوں گے؟ بڑے کوئی بدبخت تھے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ تو بھئی یہ دنوں کا فلسفہ کہاں سے آ گیا کہ اتنے دن ہم رہیں گے اس کے بعد نکل جائیں گے؟ تو ان لوگوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تھے نا کوہ طور پہ، وہ 40 دن کا عرصہ تھا، اس دوران ہم نے پرستش کی تھی وہ بچڑے کی، بچڑے کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا تھا، تو وہ 40 دن ہم نے شرک کیا تھا، باقی تو مسلمان تھے پہلے بھی، موسیٰ علیہ السلام آگے پھر بھی ہم ٹھیک ہو گئے تھے، تو 40 دن جب گناہ کیا تو بس 40 دن لگا لو ہم جہنم میں رہیں گے۔ اور بات کرنے لگے نہیں اتنا لمبا عرصہ کیوں بھائی 40 دن؟ ہم نے صرف ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی تھی، ہفتے کا دن عبادت کے لیے تھا، ہم نے اسے شکار کر لیا، ایک دن گناہ کیا، ایک دن جہنم میں رہ لیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں رہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی فرشتہ اترے، میرا پیغام تمہیں پہنچائے؟ یہ اپنی مرضی کے ساتھ تم نے کیسے باتیں گھڑ لی کہ 40 دن یا ایک دن یا چند لمحے یا گنے چنے دن کیوں؟ تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ جو خرابیاں یہود و نصارہ کے اندر تھی ہمارے اندر بھی وہی ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی امت ہے جی، ہم نے جہنم میں جانے کو نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان جو بدکار ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے، گناہوں کے سبب ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اتنا لمبا عرصہ وہ جہنم کے اندر رہ کے اس کے بعد پھر وہ جائے گا۔ تو حدیث پاک میں اس آیت کی تشریح کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب اللہ کی چاہت ہوگی کہ جو جہنم یا مسلمان ان کا وقت پورا ہو چکا ہوگا، اس وقت جو کافر لوگ ہیں نا یہ مسلمانوں کو کہیں گے تم جو کلمہ پڑھتے تھے، بڑے مواحد بنے ہوئے تھے، بڑے اللہ کے نبی کے تم محب بنے ہوئے تھے، عاشق رسول بنے ہوئے تھے، ہم تو ہیں کافر، ہم تو مشرک شرک کر کر کے یہاں پر پہنچے، ہم تو جہنم میں آ گئے، ہمیں تو بات سمجھ آ گئی، یہ نہیں سمجھ آیا کہ تمہارا کلمہ کہاں گیا،
اور تم جو مسلمان تھے، تمہارے اسلام نے، تمہارے کلمے نے تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈال دیا، یہ بتاؤ۔ جب یہ والی بات کریں گے نا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہوں گے گناہگار وہ روئیں گے، وہ روئیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جب یہ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ان کے رونے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا کہ ہیں تو مسلمان نا، میرے نبی کے امتی تو ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالے گا اور یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر یہ مشہور ہوں گے کہ یہ جہنمی ہے۔ جنت میں تو چلے گئے، لیبل لگا ہوا ہے ان کا نا، یعنی جیسے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے جہنمی، وہاں سے ہو کر آیا۔ اب تو جنت کی ہے لیکن ہے جہنمی۔ اب کافی عرصے کے بعد نہ پھر روئیں گے، پھر گڑ گڑائیں گے کہ یا اللہ تو نے کرم کر دیا، جنت بھی دے دی، لیکن ہر ایک ہمیں نا حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جہنمی ہے، جہنمی ہے، نام تو ہمارا پھر بھی جہنمی ہے، ہمارا نام تو ختم کر، یہ شناخت ہماری ختم کر۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کے اندر ان کو غوطے دو، ان کو وہاں پر نہلاؤ۔ جہنم کے نہر کے اندر نا ان کو غسل دیا جائے گا۔ جب وہاں سے نکلیں گے تو جو ان کو دیکھے گا کوئی اچھا تو جنتی ہے، وہ جہنم والی ان کی شناخت اللہ تعالیٰ یوں ختم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے نا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ فرشتوں کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور زمین کی جس حصے پر اس نے گناہ کیا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی کہ اتنے گواہ ہونے کے باوجود حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی ایسا کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اب اتنے اس کے گواہ تھے، اتنا اس کا ریکارڈ تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گواہوں کو وہ چیز بھلا دیتا ہے۔ ہمارے خلاف جو گواہ ہے نا اللہ ان کو بھلا دیتا ہے، یعنی کہ ریکارڈ مکمل صاف ہو جاتا ہے۔ ہم تو تانے دیتے ہیں نا، ایک دفعہ دو دفعہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، چل تیری تو عادت بنی ہوئی، تو ہے ہی ایسا، تو ڈرامہ بازیاں کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے۔ انسان ہزار بار گناہ کرتا ہے، لاکھوں گناہ کرتا ہے، اور جب بھی آتا ہے نا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی تو ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اسے یقین ہے کہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں۔ اللہ کوئی تانا نہیں دیتا، کسی کے سامنے اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اس پہ رحم فرماتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ تانا نہیں ہے کہ ہاں اتنے تو نے گناہ کر لیا آج پھر تو آ گیا، کوئی تانا نہیں۔ تو جب یہ سارے کا سارا منظر کافر دیکھیں گے نا، کافر کہیں گے اچھا ہم نے تم کو تانا دیا تھا کہ تم کیسے مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے، تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ وہ تو روئے، ان کا تو کام بن گیا۔ اس وقت کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، جیسے مسلمان وہ تھے بالآخر چلے گئے نا جنت میں، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن ہم تو کافر ٹھہرے، ہمیشہ کے لیے ہم جہنمی بن گئے، اور اللہ نے ان کو جنت میں اندر بھی داخل فرما دیا، پھر وہ جہنمی والا سسٹم ان کا ختم فرما دیا، یہ تو پکے پکے جنتی ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، یقیناً آئے گا، جب جہنم کے اندر رہ کر یہ لوگ تمنا کریں گے، لیکن اس وقت کی تمنا کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے، سورۃ النبأ میں ہے کہ جس وقت کافر دیکھے گا نا، کافر، اور اس کافر سے مراد بڑا کافر ہے شیطان، جب اللہ تعالیٰ کے انصاف کو دیکھے گا نا کہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دے رہا ہے، جنت جہنم یہ ہے انسانوں کے لیے، یہ ہے جنات کے لیے، باقی جو جانور ہیں ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی انصاف ضرور ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ دو بکریوں کو بلایا گیا، ایک سینگ والی ایک بغیر سینگ والی، اور سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو دنیا کے اندر مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے سینگ اس کو دے گا، اس کے ختم کر دے گا، اللہ فرمائے گا اس سے بدلہ لے، اس کو انصاف مل گیا، پھر اللہ فرمائیں گے اب تم مٹی ہو جاؤ۔
جب شیطان کھڑا ہوئی منظر دیکھ رہا ہوگا اس وقت شیطان کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، شیطان یہ کہے گا کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ جنت نہ دے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسے اللہ اس بکری کو کہتا ہے، اس کتے کو کہہ رہا ہے، خنزیر کو بھی چلو ہو جاؤ مٹی، مجھے بھی صرف یوں کہتے کہ تو بھی مٹی ہو جا، جنت سے تو بچ جاؤ. لیکن اس کی کاش صرف کاش ہوگی، اس کی کاش اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اسی طریقے سے یہ کافر لوگ اس وقت کاش تو کریں گے، اس کاش کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہی کاش ہم میں سے بھی ہر ایک زندگی میں کئی مرتبہ کرتا ہے، اور بالخصوص جب آخری وقت آتا ہے، جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اور وہ یقین کر لیتے کہ میں نے بچنا نہیں ہے، اس وقت کہتا ہے کاش میں نے کسی کا حق نہ کھایا ہوتا، کاش کسی کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش کسی کی زمین پہ میں نے قبضہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں کاش نہ کیا ہوتا، لیکن تو کر چکا ہے، کیوں کیا تھا؟ اور جب ٹھیک ٹھاک تھا اس وقت تو توبہ کر لیتا، ان کا حق ان کو دے دیتا، ان سے معافی مانگ لیتا، تب تجھے کچھ یاد نہیں آیا. اب تجھے موت کے فرشتے سامنے نظر آ رہے ہیں، تجھے پتہ ہے کہ میں نے آج کل میں نے مر جانا ہے، اب کہتے ہیں کاش. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں بھی وہ وقت ملے کہ ہم کاش بھی کہہ سکیں. اللہ نے جس کو جتنی مہلت دی ہے اسے چاہیے کہ اسی سے ہی وہ فائدہ اٹھائے. اب ہم میں سے اکثر کیا کہتے ہیں جی انشاءاللہ داڑھی کا ارادہ ہے لیکن ابھی نہیں رکھتا، بس ابھی تو میری عمر بھی نہیں ہے. عمر نہیں ہے یعنی اللہ نے تو دے دی ہے، بغیر عمر کے دے دی ہے. چھوٹے بچوں کی تو نہیں ہوتی، پیدائشی بچے کی تو نہیں ہوتی. جب اللہ نے دے دیے تو عمر ہے تو ملی ہے نا، ابھی تو میری عمر نہیں ہے. یہ کتنی بڑی ایک گناہ کی بات ہے. اچھا شادی کے بعد جو ہے نا پھر میں داڑھی رکھوں گا، میں حج پر جاؤں گا نا پھر وہاں داڑھی رکھوں گا. یعنی کہ یہ نیت ہے، شیطان کرا رہا ہے، اور ہم اندر سے نا بڑے مطمئن ہوتے ہیں چلو نیت تو ہے نا، ارادہ تو ہے. حالانکہ یہ شیطان کرا رہا تھا سارا کچھ کہ ابھی نہیں رکھنی، تو یوں کہ شادی کے بعد جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا نا، اپنا کاروبار ہوگا پھر رکھوں گا، حج پر جاؤں گا نا پھر، عمرے پہ جاؤں گا تو پھر. اور بعض کو شیطان کہتے ہیں کہ ابھی عمر کیا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا نا پھر. نماز شروع کرنی ہے ابھی نہیں، بس ارادہ یہ کہ روزے آئیں گے نا روزوں سے شروع کروں گا. تجھے پتہ ہے روزے آئیں گے تیری زندگی میں، تجھے پتہ ہے تو بوڑھا ہوگا، تجھے پتہ ہے کہ تو حج پر جائے گا، تجھے پتہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، تجھے پتہ ہے تیری شادی ہونی ہے یا نہیں ہونی. یعنی کہ شیطان کہتا ہے کہ ابھی صبر، ابھی صبر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس اللہ کی دی ہوئی مہلت سے یہ بندہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بغیر توبہ کے غفلت کے اندر مر جائے. شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم اس کی جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کے بارے میں ذرہم، چھوڑیے، یاکلوا ویتمتعوا، یہ کھاتے رہیں اور پیتے رہیں، ویلہہم الامل، ان کی جو آرزو ہے، جو ان کی امیدیں ہیں جیسے ہماری ہیں، وہ ان کو اور زیادہ غفلت میں ڈالتی رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں نا، کافر ان کے بارے میں ہے، فرمایا کہ یاکلون، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یاکلون کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں یہ ایسے کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ آگ ہے. یعنی کہ جیسے جانور سمجھتے ہیں نا کہ ویسے کھانا ہے اور پینا ہے، کھانا ہے اور پینا ہے، بس یہ انسان ہو کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا ہے اور پینا ہے. جس انسان کا مقصد بھی یہی ہو تو بتائے کہ جانور میں اس کے اندر کیا فرق ہے. اگر انسان کہتے ہیں میں نے بچے پیدا کیے تو جانور بچے پیدا نہیں کر رہے. اگر انسان یہ کہتے ہیں میں نے بچے پیدا کیے ان کو پھر میں نے بڑا کیا، تو جانوروں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں بڑے ہوتے. میں ان کو اچھا کھلاتا ہوں، جانور برا کھلاتے ہیں. اچھے سے اچھا دانا، یہ کھجوریں ہوتی ہیں نا، کھجوریں یا امرود دیکھ لو، کوئی بھی پھل دیکھ لو، جو پرندے ہیں نا وہ اچھے سے اچھا جو میٹھا ہوتا ہے پکا ہوا پھل بہترین قسم کا، وہاں سے وہ چونچ مارتے ہیں، وہاں سے لے کے آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. یعنی کہ جو ہمیں بھی نصیب نہیں ہوتا سب سے اچھا پھل تو وہ کھلاتے ہیں. ہم نے بچوں کو کیا اچھا کھلا لیا، لیکن اپنے دماغ کے اندر بڑے مطمئن کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہوا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. انسان تو صرف اور صرف وہی ہے جس کے اندر انس ہو، مسلمان وہی ہے جس کے اندر سلامتی ہو، مومن وہی ہے جسے اللہ اور اس کے حبیب کے وعدوں پر یقین کامل ہو، اور بندہ وہی ہے جو بندگی کرتا ہو.
اگر ہم انسان ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں ہیں، بندے ہی نہیں ہیں، تو پھر جانوروں سے بدتر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کافر جہنم کے اندر جا کر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تو کہتے رہیں، دنیا کے اندر نہیں کہتے کاش ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک یہ ذہن بنائے ہوئے کہ ابھی نماز شروع نہیں کرتا پھر کروں گا، ابھی داڑھی نہیں رکھتا پھر رکھوں گا، ابھی توبہ نہیں کرتا پھر کروں گا، تو یہ منصوبے بناتا رہے گا، معلوم نہیں کہ جو یہ اس نے سوچا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، اس کو وہ وقت دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، پل کی خبر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال کے اندر ہم توبہ کے ساتھ رہیں، اور اللہ کا جو حکم جس وقت ہمارے اوپر فرض ہے اسی وقت اس کو پورا کریں، اس کے اندر ہم انتظار نہ کریں۔ ایسا نہ ہو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم توبہ سے محروم ہو جائیں اور اسی حالت کے اندر ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ کے ہاں تو وقت مقرر ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال وقت تو مقرر ہے نا، مہلت تو اس کے اندر نہیں ملنی۔ اللہ فرماتے کسی امت کو نہیں ملی، کسی امتی کو نہیں ملی، جو وقت مقرر ہے وہ آ کر رہے گا، نہ وہ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس وقت کا بھروسہ نہیں ہے تو بس جو وقت اس کو ملا ہے اس کو غنیمت سمجھے، یہ جو مہلت ملی ہے اسی سے فائدہ اٹھائے، مزید انتظار نہ کرے۔ مومن ہے، اللہ نے اس کو مومن بنایا تو بس مومن بن کر جی، اللہ نے اس کو مسلمان بنایا تو مسلمان بن کر جی، اللہ نے اس کو بندہ بنایا، اللہ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اسی کے اندر ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔